اللہ پاک کے نیک بندوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ رات کو سو جانے کے بعد مجرم قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ خدمت خلق صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے تمام لوگ بچوں کی مانند ہیں جو اس دنیا کے کھیل میں مزے سے مگن ہیں۔ جو بندہ اللہ پاک کے لیے خوش رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے۔ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی۔ زندگی میں بس وہ لوگ ہی پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ اس دنیا میں تعلقات بنانے والے ہزار لوگ ہیں لیکن ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انسانوں کے گلے شکوے بس سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں بس پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کو بس اتنا جانا ہے، خوشیوں میں سارا زمانہ ساتھ ہوتا ہے اور دکھ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی بھی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی بھی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کو زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ پاک میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جو تم لوگوں سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے، اپنی زندگی میں ہر طرف پھول بکھیرتے جاؤ، ایک دن اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کے ماتھے کو بوسہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کرنا سنت نبوی ہے۔ جس انسان کی شخصیت میں چڑچڑاپن اور غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تربیت اور کردار پر بات آ جائے تو پردہ پوشی کرنے کے بجائے وضاحت دینی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ برداشت کردار پر بات آ جائے تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت وفادار اور مخلص دوست ہے۔ بیوی بھی عجیب خیر خواہ اور ہمدرد ہے، شوہر سے لاکھ ناراضگی کے باوجود خود بھوکا رہ لے گی لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو بیوی اپنی شوہر کی محبت کے سائے میں ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ تمام عمر تپتی دھوپ میں گزار دیتی ہے۔ بیوی کا خاوند کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ ناراض کرنا اور ناخوش رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑے خواب ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے والے ہی پورے کرتے ہیں۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو
تو پہلے سورج کی طرح جلو۔ اگر آپ کے کانوں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا، جب تم بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ اللہ پاک کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ بس آپ اللہ پاک کو راضی کر لو تو پھر دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا حساب لگا لیتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں مکافات عمل ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ دو یا پیار، یقین کرو پھر وہی لوٹ کر کسی دوسرے بندے سے آپ کو ملے گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔